فطرانہ۔ ہر ہجری سال رمضان کے مہینے کے بعد مسلمان عید الفطر مناتے ہیں، جس کو اللہ نے خوشی اور سرور کا دن بنایا ہے۔ عید کے اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ زکوٰۃ فطرانہ ہر مسلمان پر واجب ہے جو عید کے دن اور اس کی رات اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے کے سوا 1 صاع کا مالک ہو، اور 1 صاع کی مقدار 2 آدمیوں کے کھانے کے برابر ہوتا ہے، جیسے چاول، کھجور اور گیہوں۔ صاع کی مقدار جمہور کے نزدیک 2.40 کلو گرام ہے، اور اس کی مقدار متوسط آدمی کی 4 ہتھیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ صدقہ ہے جس کی ادائیگی رمضان کے گزرتے ہی مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے۔ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اور ہر اس فرد کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے جس کا نان نفقہ انسان کے ذمہ ہے، اور جنین کی طرف سے ادا کرنا مستحب ہے۔ اور اس وجوب کی دلیل حضرت ابن عمر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 صاع کھجور اور 1 صاع جو فطرانہ ہر آزاد، غلام، چھوٹے اور بڑے پر فرض کیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ فطرانے کی ادائیگی کا افضل ترین دن عید کا دن ہے، طلوع فجر کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے، اور اس کو عید سے 1-2 دن پہلے دینا بھی جائز ہے صحابہ کے فعل کی وجہ سے، لیکن عید کی نماز سے تاخیر جائز نہیں۔ حدیث میں ہے، جس نے نماز سے پہلے ادا کیا تو زکوٰۃ مقبول ہے، لیکن اگر بعد میں کیا تو صدقات میں ایک صدقہ ہے۔ تنبیہات۔ زکوٰۃ کے متعلق علماء کی مختلف آراء درج ذیل ہیں۔ زکوٰۃ میں اصل تو یہ ہے کہ جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، لیکن حاجت اور مصلحت کے پیش نظر اس کی قیمت بھی جائز ہے۔ اصل زکوٰۃ کا مال بادشاہ کے ساتھ مختص ہے، اور زکوٰۃ دینے والے خود زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، لیکن اگر بادشاہ اس سے باز رہیں تو پھر مسلمان خود ادا کریں گے، اور ادا نہ کرنے کی صورت میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ زکوٰۃ کے مال کی سرمایہ کاری کرنا جائز ہے کسی نفع مند پروجیکٹ میں جو مستحقوں کو فائدہ دے۔ اگر جلدی سے کوئی فائدہ مند پروجیکٹ نہ مل رہا ہو تو فوری طور پر تقسیم کر دی جائے۔ زکوٰۃ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے، اور اس کا ادا کرنا مالداروں پر واجب ہے، اور مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں جن کی مقدار معلوم نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ زکوٰۃ کی طرح ثابت ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کے وجوب کا سبب مال ہے، بلکہ وہ عارضی اسباب کی وجہ سے واجب ہو جاتے ہیں، اور مال کا ہونا ان کے وجوب کی شرط ہے، جیسا کہ والدین اور عزیز و اقارب کا نفقہ اور بیوی کا نفقہ۔ اور اگر بیت المال کی رقم کافی نہ ہو تو مصیبت زدوں سے مصیبت دور کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ ٹیکس کبھی بھی زکوٰۃ کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ انصاف کی بنیاد پر ہو، کیونکہ زکوٰۃ اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور ٹیکس شہری حق ہے، تو اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔